حضرت ایوب کے والد کا نام حمص تھا۔ آپ کے جدالہ عیسوہ دوم حضرت اسحاق کے فرزند اور حضرت یعقوب کے بڑے بھائی تھے۔ آپ کی والدہ حضرت لوط کی اولاد میں سے تھیں۔ عیسوہ کنعان سے ہجرت کر کے کوہ شعیر یا کوہ سرات کے دامن میں آباد ہوئے۔ یہ علاقہ عرب کے شمال مغرب میں اور خلیج عقبہ کے درمیان واقع ہے۔ مورخین کے مطابق یہ خطہ سرخ رنگ کی مٹی پر مشتمل تھا۔ اس رنگ کو لغوی اعتبار سے ادوم کہا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں کی آبادی کا نام ادوم مشہور ہو گیا۔ حضرت ایوب کا مسکن بصری تھا۔ یہ بستی عرب کے شمال میں فلسطین کے قریب اب تک موجود ہے۔ سیدنا حضور نے شام کے سفر کے دوران یہاں قیام فرمایا تھا۔ عبرانی میں حضرت ایوب کا نام اوب ہے اور تورات میں یوباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت کے جلیل القدر مقام پر فائز کرنے کے ساتھ ساتھ قبیلے کا سردار بھی بنایا اور عزت و احترام اور جواہ و حشم سے نوازا۔ آپ کے مال مویشیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور خدمت گار سینکڑوں تھے۔ بے شمار باغات اور کھیت آپ کی ملکیت تھے۔ بے حد فیاض انسان تھے۔ غریبوں کی امداد، فقراء و مساکین کی اعانت، بیکسوں کی دستگیری، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت اور سرپرستی، مظلوموں کی فریاد رسی اور رام لنگر کھلانا آپ کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ حضرت ایوب کی زوجہ حضرت یوسف کے بیٹے افراہیم کی بیٹی تھیں، جن کا نام بی رحمہ رحمت تھا۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب لوگوں کو دین ابراہیمی کی تعلیم دیتے اور انہیں شرک و بت پرستی اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ لوگوں کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آشنا کرتے اور یہ بتاتے تھے کہ کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور کون سے اعمال ناپسندیدہ ہیں۔ ادوم کی سرزمین پر آباد قوم کو حضرت ایوب نے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، عرفان ذات اور عارف باللہ کی تعلیم دی۔ راست بازی آپ کا طریقہ تھا اور شکر گزاری آپ کی عادت تھی۔ روایت ہے کہ ایک روز فرشتے آپ کی اطاعت گزاری اور اللہ کریم کے حضور عاجزی و فرمان برداری پر تحسین و آفرین کر رہے تھے۔ ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ نے ایوب پر انعام و اکرام کی بارش کی ہے، اسی وجہ سے وہ نیک اور شکر گزار ہے۔ اگر اللہ اس پر مصیبت نازل کرے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا۔ حضرت ایوب کے حالات اچانک خراب ہو گئے۔ مصیبتوں، آزمائشوں اور ابتلا کے دور نے حضرت ایوب کو تہی دست کر دی۔ گلہ کے گوداموں میں آگ لگ گئی، مال و اسباب جل کر راکھ بن گیا۔ ڈاکوؤں نے غلاموں اور نوکروں کو تہ تیغ کر کے مال مویشی سب کچھ لوٹ لیا۔ آپ کی سب اولاد ضیافت میں شریک تھی کہ مکان کی چھت گر گئی اور سب کا انتقال ہو گیا۔ اولاد، مال و دولت اور جاہ و جلال ختم ہو گیا۔ خوشحالی کی ایک علامت بھی باقی نہ رہی۔ لیکن حضرت ایوب کی روشن پیشانی پر ایک شکن نہیں آئی۔ تباہی کے پہ در پہ واقعات سے لوگ حواس کھو بیٹھے۔ حضرت ایوب کی رہائش گاہ کے باہر آہ و فغاں اور نالہ و گریہ کرنے والوں کا ہجوم ہو گیا۔ حضرت ایوب نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا، برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا اور آپ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ سب کچھ ختم ہو گیا لیکن آزمائش کا دور ابھی باقی تھا۔ پیروں کے تلوے سے لے کر سر کی کھال تک سارے جسم میں تکلیف دہ بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے جن میں ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ آپ راکھ پر بیٹھے رہتے تھے اور راکھ جسم پر ڈالتے رہتے تھے۔ زبان بدستور حمد و ثنا میں مصروف رہی اور شکایت کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا۔ عزیزوں نے قد تعلق کر لی، صرف رفیقہ حیات شریک غم رہیں۔ زوجہ محترمہ نے بیمار شوہر کی تیمارداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ محنت مزدوری کر کے اخراجات پورے کرتی تھیں۔ اس اذیت میں 18 سال حضرت ایوب نے گزار دیے۔ زوجہ محترمہ ایک روز حرف شکایت زبان پر لے آئیں۔ حضرت ایوب ناراض ہوئے اور غصے میں قسم کھائی کہ صحت یاب ہونے کے بعد بیوی کو 100 ڈنڈے ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زوجہ محترمہ کی غلطی معاف فرمائی اور صحت یابی کے بعد حضرت ایوب کو حکم ہوا، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب نے 100 تنکوں کی جھاڑو بنا کر ایک مرتبہ مار دیا اور قسم پوری ہو گئی۔ قرآن حکیم میں حضرت ایوب کے آخری دور کا تذکرہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یا الہی، شیطان نے مجھے ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ رحمت خداندے جوش میں آئی اور حکم ہوا، زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ چشمہ نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں ہے۔ حضرت ایوب نے زمین پر پیر مار ایک زمین سے شفا بخش پانی بلایا۔ حضرت ایوب نے غسل کے آور پانی پیا، دیکھتے ہی دیکھتے بدن زخموں سے صاف ہو گیا۔
بی بی رحمہ شام کو واپس لوٹی تو بیمار اور ناتواں شوہر کو موجود نہ پاکر پریشان ہو گئیں۔ آپ روتے ہوئے انہیں ڈھونڈ رہی تھیں کہ قریبی پل پر ایک جوان صحت مند مرد کو دیکھا۔ حضرت ایوب نے مسکراتے ہوئے سارا احوال سنایا۔ حضرت ایوب اور ان کی زوجہ کا شباب لوٹ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ اولاد سے نوازا اور آزمائش کے دنوں میں جن آسائشوں سے محروم کر دیے گئے تھے وہ کئی گنا بڑھا کر دوبارہ عطا کر دی گئیں۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور یا اللہ، تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ پس ہم نے ان کی پکار سن لی اور جس دکھ میں پڑ گئے تھے وہ دور کر دی، ہم نے ان کا گھر بسا دی اور ان کو اتنا ہی اور عطا کر دی۔ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے رحمت تھی اور نصیحت ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں دوسری برگزیدہ ہستیوں کے علم و فضل اور حکمت و دانش کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ایوب کے بارے میں فرماتے ہیں، اور یہی ہوش مندی اور حلم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی۔ حضرت ایوب کی مسجد اور کنواں چشمہ جس کے پانی سے شفا ملی تھی آج بھی اردن کے ایک قصبہ نوا میں موجود ہے۔ لوگ اسے ایوب کا حمام اور ان کی قیام گاہ کو مقام ایوب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے جب چشمہ ابل پڑا تو حضرت ایوب کو اس پانی سے شفا ہو گئی۔ پانی میں ایسے منرلز تھے جس سے بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس پانی سے حضرت ایوب اور ان کی زوجہ محترمہ دونوں صحت مند ہو کر جوان ہو گئے اور 4 پشتوں تک اپنی نسل کو پھلتے دیکھا۔ کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار کے ساتھ تقوی اختیار کرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار اجر ملے گا۔ صبر اللہ کا نور ہے جو مادی حواس میں نورانیت داخل کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتا ہے۔ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی تدابیر اور کوششوں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، اپنے ارادے کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جان لے اور اپنے کاموں میں تاخیر اور ناکامی پر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فیصلے کا انتظار کرے۔ قدرت کی جانب سے جو کچھ حاصل ہو اس پر راضی ہو جائے۔ صبر کا پورا سسٹم فرمان برداری کو ذہن میں راسخ کرنے کا پروگرام ہے۔ صبر کرنے سے آدمی خود کو قدرت کے ہاتھوں میں مجبور اور بے بس ہونے کا تجربہ کر لیتا ہے۔ صبر کرنے سے آدمی کے اندر نور داخل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ صبر کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے تو اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بندہ کا رابطہ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم کہا ہے۔ حضرت ایوب کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کیا، اور صبر حضرت ایوب کی طرح تمام پیغمبروں کا شیوا اور ان کی طرز فکر ہے۔ پیغمبروں کا وصف ہے کہ وہ تکلیف کے وقت صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک تصور کرتے ہیں اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ان کے پیش نظر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جبکہ ان کا حال، ان کا مال سب اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہتا ہے۔ حضرت ایوب نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت محیط ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے اور اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی شکوہ و شکایت زبان پر نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی مثال دیتے ہوئے اپنے برگزیدہ پیغمبروں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت نوح اور حضرت یعقوب کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اپنے محبوب بندے باعث تخلیق کائنات حضور سے فرمایا ہے، بس آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ حضرت ایوب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کو یہ پیغام دیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں، اور جب بندہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کو یقین کے ساتھ اپنا ہمدرد اور محبت کرنے والی ہستی تسلیم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آرام و آسائش کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ایسے وسائل فراہم کر دیتا ہے جن سے انسانی زندگی پر خوشیوں کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ایوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دی اور ماشاء اللہ دونوں میاں بیوی جوان ہو گئے۔ حضرت ایوب صحت یابی کے بعد 70 برس تک زندہ رہے اور دین حنیف کے لیے محنت کرتے رہے۔ آپ کے بعد لوگوں نے دین ابراہیم کو تبدیل کر دیا۔ آپ 140 سال کی عمر میں وفات پائی۔